السلام علیکم پیارے لوگوں، قائد اعظم نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز طاہر۔ آج کی ہماری جو مہمان شخصیت ہیں، پیشہ کے لحاظ سے تو وہ ڈاکٹر ہیں، لیکن بہت خوبصورت انسان ہیں۔ پیارے لوگوں، زندگی میں جتنے بھی امتحانات ہوتے ہیں، جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی ہمارے درجات کی بلندی کے لیے اور ہمیں پرکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ان کی لائف میں بھی ایسے کچھ امتحان آئے جس میں یہ صبر و استقامت کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ گزرے اور سرخرو ہوئے اور اللہ کے بہت نزدیک ہو گئے۔ تو جہاں پہ یہ بہت سے پیشنٹ کے مسیحا ہیں، وہاں پہ یہ بہت سے غریب لوگوں کی اور کمزور لوگوں کی اور بے کس لوگوں کی ہیلپ میں آپ کو ہر جگہ پہ یہ نمایاں نظر آئیں گے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ، تو ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے یہ ساری موٹیویشن آپ کو کیسے ملی اور اس کے پیچھے وہ کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے آپ اس سائٹ پہ آئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جاز صاحب، تھینک یو ویری مچ قائد اعظم نیوز کا کہ انہوں نے مجھے آن بورڈ لیا ہے اس حوالے سے، اینڈ آئی ایم ریئلی ہمبلڈ جو آپ نے میرے بارے میں کہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا گمان قبول کرے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کی شان ہے کہ بندہ عاجز ہے اور وہ مہربان ہے۔ تو سر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سم ٹائمز یور سفرنگز آر یور کالنگس اینڈ یو نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو دیم۔ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ فار ایگزامپل جب یہ ساری اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ ویورز کے لیے کہ میری بیٹی فاطمہ اسد شی واز 14، اس کی مختصر علالت کے ساتھ بلڈ کینسر سے ڈیتھ ہو گئی تھی 3 months کی، اور اسی دوران امی میری والدہ جو کہ شی واز آل رائٹ اینڈ شی واز جسٹ 64، ان کو بھی کولنجیو کارسینوما کینسر ڈائگنوز ہوا۔ تو بفور دیٹ لائف واز جسٹ پرفیکٹ تو ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ نواز رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے 3 طریقے ہوتے ہیں جو بعد میں مجھ پہ راز کھلے۔ پہلے تو نہیں پتا ان چیزوں کا، پہلے تو یہ تھا کہ لائف ایسی ہی ہوتی ہے جناب، جس کو مل رہا ہے اس کے موجیں ہیں اور جس کو نہیں مل رہا وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ نے توفیق دی اس طرف آنے کی، تو پتہ چلا کہ جی وہ 3 طریقے سے آزماتا ہے، یا تو بہت کچھ دے کے، تو یا کچھ بھی نہ دے کے محروم رکھ کے، اور یا پھر دے کے واپس لے کے۔ تو جو تیسرا طریقہ ہے نا سر، وہ بڑا ٹف ہے، کیونکہ جس کے پاس ہو ہی نہ وہ اتنا اس کو فیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ تھا کہ اس وقت سے پہلے تک میری ساری دعائیں اندازے سے بھی زیادہ قبول ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ پروفیشنلی اور مانیٹری بینیفٹس دے رہا تھا، ماں باپ کا سایہ، بچے اولاد، سب کچھ۔ تو بہرحال جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوئیں، پھر اس بیماری سے گزرا، پھر فاطمہ کی ڈیتھ جس طرح ہوئی، اور وہ اس کے لاسٹ مومنٹ الفاظ جو تھے بہت میریکولس تھے۔ اس نے کہا، کلمہ پڑھا اس نے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کی لیے بابا سفارش کروں گی، آپ بہت اچھے ہیں۔ دیٹ از ویری اسٹرینج، مجھے نہیں پتا کہ 14 سالہ بچی اس ٹائم یہ سفارش کی بات، اسے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا اس والے سے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میرے سارے پیسے چیریٹی کر دینا، اس کو شوق تھا۔ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس میں اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں ان اے سینس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بعد میں یہ فگر آؤٹ میں خود فگر آؤٹ کرنا تھا کہ یار یہ رینڈم نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اب آزمائش بدل گئی تھی۔ پہلی تو آزمائش سمجھی نہیں نا تھی
ٹھیک ہے، پہلے تو ٹھیک ہے، ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تھے اور اپنے حزب توفیق معاملات چلتے بھی تھے، کیئر پہلے بھی کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ میرے استاد محترم کہتے ہیں پرویز ہاشمی صاحب کہ لائف ہماری عموماً لوگوں کی ایسی ہے کہ نظر تو دنیا پہ ہی ہے، تو آخرت ساتھ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے ہو جائے گی تو اللہ خیر کیا۔ تو انہوں نے کہا ہونا یہ چاہیے کہ نظر آخرت پہ ہو اصل زندگی اور دنیا ساتھ لگی ہو۔ تو اللہ نے یہ ٹرانسفارمیشن کی توفیق دی ان سفرنگ سے گزار کر، اور آپ نے بات کی صبر و استقامت کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وما توفیق الا باللہ، کہ یہ تم اللہ کی توفیق کے بغیر تمہیں صبر بھی نہیں آ سکتا۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہر جگہ ہر پل اسی کا میں ذکر کروں گا، اور یہ میں کوئی جذبات سے نہیں کر رہا، یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ وہ تو ہم ہیں ہی ہیں، ٹھیک ہے جذباتی مسلمان ہم بہت زیادہ ہیں اصل میں، اور جذباتی باتوں سے بڑے خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو آن گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت صرف کوئی روحانی چیز نہیں ہے، فزیکلی بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ اور میں تو فاطمہ کی ڈیتھ کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو کے بالکل وسوسے کا شکار ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے ایک خواب کے ذریعے جو کہ میں رو رو کے دعا کی کہ یا اللہ میری بس ہو گئی ہے، یعنی میں نے اللہ کی تلاش ایسے شروع کی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ صوفی سیئنگ ہے کہ ٹو لرن یو ہیو ٹو ان لرن فرسٹ، آپ کو اپنا پہلا خالی کرنا ہوگا اور پھر بھی بھرتا ہے۔ تو پچھلا سارے خالی ہو گیا تھا، جو کہ جسے ہم ڈوگما کہتے ہیں، یعنی جو ایک ہمارا پیدائشی عقیدہ ہوتا ہے، تو شعوری ایمان میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اصل ایمان ہے کہ جب انسان خود سوچ کے چیزوں کو پرکھ کے تو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے وہ توفیق دی، لیکن میں اس کو اتنا بھی شعوری نہیں کہوں گا کیونکہ اللہ نے عطا بھی کی، یعنی خواب دکھا کے مجھے بلایا عمرے پہ، اور وہ میں نے اس کے بارے میں ڈائری ڈاکٹر کی ڈائری کے نام سے لکھتا بھی ہوں، وہ بھی بعد میں ایک بیٹھے بیٹھے ایک چیز آئی، لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بڑے انسپائر ہوتے ہیں۔ تو وہ اس خواب کے بعد سے سر جی ایسی ٹھنڈک پڑی کہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ تو پھر یہ فاطمہ کا یہ جو ویلفیئر پروگرام کے نام سے، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسے اس کے میسیجز دیکھ رہا تھا اس کی فوت ہونے کے بعد، تو اس میں اس کا میسیج تھا ایک جس میں میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہیں آئی فون لے کے دیتا ہوں، ہاسپٹل میں تھی تو شی گاٹ ریئلی ایکسائٹیڈ، اور جب میں لینے گیا تو اس نے پیچھے سے میسیج کر دیا کہ رہنے دیں، پیسے ضائع کرنے کی بات ہے، پتہ نہیں اس کو یہ تھا کس سینس میں کہا اس نے، تو آپ کسی کی ہیلپ کریں اس سے۔ تو میں نے کہا میں نے ہیلپ بھی کی ہے، وی کین ڈو بوتھ الحمدللہ۔ تو کہتے نہیں اور بھی لوگ ہیں، تو کسی کا منتھ کا راشن دے دیں، کسی کو کچھ کر دیں، مطلب اٹ واز ویری اسٹرینج فرام اے 14 ایئر اولڈ گرل، اس کو میں نے پک کیا۔ اور اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز آپ کے سامنے پھینکتا ہے، فیصلے آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں، فری ول جسے کہتے ہیں، تو توفیق دیتا ہے۔ اور میں نے بس اس ٹائم سوچا، اور آپ یو وونٹ بلیو کہ اس ٹائم لوگوں کا یہ خیال تھا، میرے اپنے لوگوں کا، کہ یہ اس کی گریف ریئیکشن ہے، یعنی کہ سمجھیں کہ اس سے ڈسٹریکشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن مجھے نہیں پتا کیسے نام رکھا، کیسے وہ چیزیں چلتی گئیں، کیسے لوگو ہوا، حالانکہ آئی واز کائنڈ آف پرسن جو کہ تھوڑا اسٹیریوٹائپ پرسن تھا، میں اپنی لائف میں محدود لوگوں سے ملنا اور اپنے اسی کو لائف سمجھتا تھا کہ یار زیادہ کھیچل نہیں کرنی پڑتی، اللہ ویسے آسانی سے دے رہا ہے سب کچھ، تو مجھے کرو۔ تو لیکن میرے جیسے بندے کے لیے یہ بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی توفیق دی، پھر ایسے لوگوں کو اس راہ پہ لگایا کہ فاطمہ اسد ویلفیئر پروگرام کی 7 پروجیکٹس ہیں، جس میں فاطمہ اسد دسترخوان ہے، آپ آئے بھی تشریف بھی لائے تھے وہاں پہ ماشاءاللہ سول ہاسپٹل پناہ گاہ گجرانوالہ میں۔ اس کا سلوگن آئیں مل کر کھانا کھائیں، فاطمہ اور میرے درمیان ڈیسائیڈ ہوا تھا، اللہ جانتا ہے ہاسپٹل میں، اور ہم نے کہا تھا اللہ اس کو صحت دے تو ہم یہ کریں گے۔ تو بہرحال اس کی زندگی تو اتنی تھی، تو دوسری دعا قبول ہو گئی، 5 لوگوں سے شروع کیا گیا دسترخوان، آج 500 پہ چلا گیا آپ کے سامنے، سحر افطار کے آپریشن چل رہے ہیں۔ پھر فاطمہ اسد وہ ہے فری کلینکس ہیں جو بالکل اسکائی لیب ہے سول ہاسپٹل ایمرجنسی کے سامنے، وہاں پہ میں رات کو کرتا ہوں پور پیشنٹس کے لیے، تو وہ بہت الحمدللہ وہاں پہ سرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ آتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پلانٹیشن پروجیکٹس ہیں، درخت ہم نے بہت لگائے ہیں بڑے بڑے، واٹر پروجیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، خاص طور پہ بیواں اور یتیم، اور ان کے تعلیمی اسٹائپنڈز ہیں، بہت زیادہ نہیں ہم کرتے جتنا، یعنی کہ چونکہ ہماری بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے شاید یہ کوئی این جی او ہے اور پتہ نہیں کتنے ان کو فنڈز آتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، یو وونٹ بلیو کہ ہارڈلی 20-25 لوگ ہوں گے جو ڈونیٹ کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن ہم پبلک ڈونیشن انکریج بھی نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم این جی او نہیں ہیں، تو یہ ایک ویلفیئر پروگرام ہے جو لائک مائنڈیڈ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خود ہی ڈال دیتے ہیں کچھ، یہ جیسے آپ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک موٹیویشن کا حصہ ہے نا۔ وہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کال ہے کہ اس کے سامنے اظہار مدعا نہ کرو جو تم نگاہوں سے تمہارا مدعا نہیں سمجھتا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کھلے چھپے کی اجازت دی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ انٹرویو بھی اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ جتنے لوگوں تک پہنچے گا اور لوگ شامل ہوں گے، سب ہوں گے، اور اپنی اپنی وسینٹی میں بھی وہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ دیکھیں اللہ نے جب اللہ کے ہاں کسی
کسی عمل کی کوالٹی کی، کوانٹٹی کی نہیں سر، کوالٹی کی منظوری ہو جاتی ہے، وہ اپنے بندوں سے ہی مزدوری کرواتا ہے۔ آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، ڈاکٹر تو میں پہلے بھی تھا، پہلے تو پتہ ہی میرا نہیں، تو یہ جب اس کی راہ میں، اس کی مخلوق خدمت میں ہے نا، اس نے آپ سے بھی عزت کروا دینی ہے۔ تو یہ دوسرے لوگوں کے لیے میسج ہے کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو اپنے اہل و عیال میں ہی کھویا رہا، پتہ نہیں کہ آیت ہے، تو ہمیں اہل و عیال سے تھوڑا سا وہ بھی کریں، وہ بہت ضروری ہے ساری چیزیں، فیملی لائف، لیکن تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محرومین کا بھی حصہ نکالیں، اور وہ صرف مال سے ہی نہیں، جذبے سے بھی۔ اس کمرے میں بھی ایک صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت کوئی مالدار نہیں ہے، لیکن ان کا جذبہ ایسا ہے کہ میرے لیے وہ انسپائریشن ہے، یعنی تھوڑے مال سے بھی۔ جی جی ایکسیلنٹ، بڑا اچھا لگا یہ سارا کچھ سن کے، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے جو موٹیویشن تھی وہ بیٹی کی 14 سال کی ایج میں اس طرح اللہ کو پیاری ہو جانا، تو ڈیفینیٹلی یہ لوگ اللہ کے چنندہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ان کی لائف کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ چینج کر دیتا ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو جب ہمیں زندگی کے مقصد کا پتہ چل جاتا ہے تو ہماری لائف اللہ کے پسندیدہ اللہ کے جن پہ رب راضی ہوتا ہے، ہمارا شمار ان لوگوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بے شک اللہ کی توفیق سے ہی اور اللہ کی سلیکشن ہی ہوتی ہے۔ تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے فلاحی جتنے بھی، اور یہ انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی این جی او نہیں ہے، یہ سارا کچھ یہ خود سے ہی کر رہے ہیں، اور یہ بیٹی نے اپنی لائف میں ہی سارا کچھ شروع کروا دیا تھا۔ خواہش کا اظہار خود کیا، جی جی اور بلکہ میں وہ کہوں گا کہ میں نے ایک ڈائری لکھی تھی دعا اور یقین کے نام سے، تو اس میں نے مینشن کیا تھا، میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو مجھے آیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے چپ کے اور طمع سے پکارو، تو نبی اگر تم سے پوچھیں کہ میرے بارے میں، تو انہوں نے کہو کہ تمہارے قریب ہی ہوں، فإنی قریب، تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو میں نے سوچا کہ یار دیکھو، میں تو ڈاکٹر ہوں، اور میرے ساتھ خود بھی ایسا ہوا کہ میری دعا اس سینس میں تو قبول نہیں ہوئی، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول ایگزیکٹلی ویسے نہیں ہوتی، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو، پھر میرے وہ ایک اسکالر ہیں میرے، بلکہ استاد بھی ہیں، ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے، ان کا نام سنا ہوگا، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، تو ان کا میں ایک تفسیر بیان سن رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی دعا میں بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے قبول اس طرح قبول نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو، جن کو وہ ریسورسز دیے ہوتے ہیں، جن کو وہ ریسورسز سے مراد کوئی ان کو عقل بھی دی ہو، ان کو انٹیلیجنس، محنت یا پیسہ کچھ بھی، یا ریسورس جیسے ہنر ہے، ڈاکٹری ہے، وٹ ایور، ان سے اللہ نے جب کچھ کام لینا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس طرف، جیسے اسی طرح آپ مثال دیکھ لیں شوکت خانم کی، خان صاحب کی والدہ کو ہوا، ٹھیک ہے، کیا انہوں نے کھڑا کر دیا، یہ گلاب دیوی بنا دیتا ہے کوئی، جب کوئی گنگا رام بنا دیتا ہے کوئی، بہت سارے لوگ جو بلا تفریق مذہب ان سفرنگ سے گزرتے ہیں، تو وہ انسانیت کے لیے تو ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں۔ تو یہ میرا ہے کہ، اور میں ڈاکٹر کی ڈائری میں میرے ویسے بھی ابھی یقین مانے، ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس ایک پیشنٹ آئی ہوئی تھی، تو ماں جی، تو میں نے، میری زندگی کا اب مشن ہی یہی ہے سر، ایسے لوگوں کو ٹچ کرنا جو ہمارے جیسی آزمائش سے گزرتے ہیں، کیونکہ ٹیبل کی اس طرف اور اس طرف بہت فرق ہے، ٹھیک ہے۔ دسترخوان کھولنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ جب میں نے ادھر ہسپتال میں رہ کے دیکھا کہ بھئی فاطمہ کا کھانا آیا ہوتا تھا تو ہم کھا ہی لیتے تھے پیٹ بھرنے کے لیے، ورنہ 1.5 کلومیٹر دور کینٹین جاؤ، یا ایک ڈرائیور گاڑی چاہیے آپ کو علیحدہ سے، تو آئی تھاٹ کہ ہاسپٹل بیسٹ پلیس ہے، آپ بھی ایگری کریں گے کہ جہاں پہ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، مسافر اور غریب لوگ بھی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو اسی طرح میں بات کر رہا تھا خاتون کی ماں جی کو، میں نے کہا ماں جی آپ مجھے تھوڑی پریشان لگ رہی ہے بیماری آپ کی، تو وہ رونے لگ پڑی، انہوں نے کہا جی میرے جوان بیٹے کی رمضان میں ڈیتھ ہوئی تھی، تو مجھے وہ پھر یاد آتا ہے، تو پھر میں نے ان پہ یقین مانے سارا کچھ چھوڑ کے نا، تو میں نے، ہو سکتا ہے میں ان کو نارمل پیشنٹس کی طرح لیتا، لیکن میں نے کہا نہیں، ان کو اب جو ہے نا میری توجہ کی ضرورت ہے، دوائی سے زیادہ میری توجہ کی ضرورت ہے۔ تو یقین مانے 5 منٹ بعد وہ جو اٹھ کے جا رہی تھی، تو ان کو جو چیزیں باتیں کی، ڈسکس کی، ان کو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا اصل زندگی نہیں ہے، ہم سب لیکن بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں 3 جگہ مینشن ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کر دے گا وہاں پہ، تو ٹھیک ہے، تو ذرا صبر کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں پھر میں نے ان کو بتائیں، وہ اٹ از کہ بھئی یہ اٹ از ناٹ دا اینڈ، ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیزیں پتہ ہے ہمارے لاشعور میں تو ہیں، لیکن اس عملی طور پہ اس کو ایوری ون نیڈز اے ویک اپ کال۔ تو میں یہ کہتا ہوں یار، اگر میں ایسی بات کر رہا ہوں آپ سے ماں جی، تو اگر کوئی ABCD بندہ بات کرے گا تو آپ کہیں گے کہ تینوں کی پتہ، جس طرح لاگے اس طرح جانے، لیکن یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو خود آپ کے جیسے غم سے گزرا ہے۔ تو اگر مجھے اللہ نے توفیق دی ہے
کہ اس طرح نہ صرف صبر کی بلکہ ایک مجاہدانہ صبر کی، تو میرا فرض ہے کہ میں دوسروں میں یہ انکلکلیٹ کروں، پروموٹ کروں۔ جی۔ ماشاء اللہ، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ اور یہ جو ان ساری چیزوں کے بدلے میں، جیسے ابھی ماں جی جو پیشنٹ تھی ان کے حوالے سے بات کی انہوں نے، تو جو یہ ڈاکٹر صاحب کمائی کر رہے ہیں، آگے چل کے کرنسی جو ہے نا وہ وہی چلے گی اور وہی کام آئے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اتنا کچھ ماشاء اللہ آپ کر رہے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ بہت سے طریقوں سے بندے کے اعمال ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوا، کبھی آپ اکیلے بیٹھے یا کچھ ایسا مائنڈ میں ایسا آیا کہ یار میں نے تو بہت کچھ کر لیا، یا کچھ اس قسم کا کوئی خیال؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہم ہر مرتے دم تک حالت آزمائش میں ہیں، اور شیطان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں اس کو دیکھ سکتے، وہاں سے اس کے چیلے بھی، اور اس نے وعدہ اس نے وہ لی ہوئی ہے مہلت کہ وہ میں دائیں سے تمہارے بائیں سے تمہارے آگے سے پیچھے سے اٹیک کروں گا، لیکن سر وہ ساتھ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں تیرا کوئی وہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب میں خود سے تو ظاہر ہے اپنی وہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے کچھ صفات اور کرائٹیریا بتایا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں، اور وہ ہے ڈیلی ڈوز آف ایمان۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کا 2 دن کا ایمان برابر نہیں ہوتا، پھر فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ڈیلی ڈوز چاہیے۔ تو جو آپ نے بات کی سب سے بڑی چیز اس موقع پہ، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم پہلے لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو جب پھنس جاتے ہو، جب تم سے وہ ہٹا دیتا ہے تو تمہیں فصل دے دیتا ہے، تو وہ پھر تم کہتے ہو کہ مجھ سے تو ہر برائی جاتی رہی، میں کرتا ہوں یا اللہ مجھے نا اس میں لکھی۔ آپ کا سوال کا جواب ہے کہ یا اللہ مجھے اس میں نہ لکھی، اور یہ تو نے توفیق دینی ہے کہ مجھے ہم لوگ بہت تعریفیں بھی کرتے ہیں بہت سے، جیسے آپ نے ماشاء اللہ ظاہر ہے بعض دفعہ بہت سارے لوگ تعریف کرتے تھے اور فیس بک وغیرہ پہ لکھ بھی دینا، کمنٹ کر دینا ماشاء اللہ یو ڈاکٹر صاحب یو آر گریٹ، یو ڈوئنگ ونڈرفل، تو میں تھوڑا سا نا اچھا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن کہ یار کہیں میرے اندر یہ چیز نہ آ جائے۔ لیکن ایک میڈیکل ریپرزینٹیٹیو بھی تھے، اللہ کو زیادہ نیک آدمی ہے، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نہ منع نہ کیا کریں، یہ اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے تو وہ آپ تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک انسپریشن انکریجمنٹ ہوتی ہے۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بیسیکلی اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے آپ آج بھی الحمدللہ آئے تو ہم قرآن کلاس میں تھے، قاری صاحب بیٹھے تھے، اس کا ریلی طریقہ یہ ہے کہ آپ جڑے رہیں قرآن کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و فرمودات اور ان کے اسوہ حسنہ کے ساتھ۔ بہترین مثال ہمارے لیے شیطان کے مجال نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ دین کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ آپ کو خالق سے لینا آ جائے اور مخلوق کو دینا آ جائے، اور دوسرا کوئی بھی جب آپ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو 3 اسٹیپس ایسے ہیں کہ شروع میں، درمیان میں اور آخر میں اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ یہ میں سارا کچھ کس کے لیے کر رہا ہوں۔ تو آبویسلی شروع میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا یہ خالص اللہ کی رضا مقصود ہے مجھے، درمیان میں بھی، اور جب یہ چیز ہو تو قطعاً ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان آپ کے قریب بھی پھٹکے۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ دسترخواں آج کل رمضان میں بھی افطار کا وہاں پہ سول ہاسپٹل میں پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ بھی مجھے پتہ چلا کہ یہ عام دنوں میں بھی دوپہر کا اور رات کا کھانا جو ہے سول ہاسپٹل کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں ان کو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ بات کر دینی بہت آسان ہے، لیکن اس کے بارے میں اگر سوچیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ کتنی اللہ کی یہ سنت ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ ہمارے رب کی سنت ہے، دوسروں کو کھانا کھلانا، دوسروں کی پریشانیوں کو محسوس کرنا اور ان کے دکھوں کو محسوس کرنا۔ تو پیارے لوگوں، یہ تھی ہماری آج کی ملاقات انتہائی خوبصورت انسان ڈاکٹر اسد امتیاز سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے، اور اسی طرح یہ دوسروں کا احساس اور دوسروں کا خیال کرتے ہوئے یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہ بہت مقرب بندوں میں سے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آخر میں کوئی میسج ہمارے پیارے لوگوں کے لیے، کوئی شارٹ سا پلیز۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں میسج ہر دفعہ یہی ہوتا ہے، اور ابھی بھی یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کمانے، عزت کمانے، تگ و دو، جستجو، علم، ہر چیز دنیاوی مادی ترقی، کسی چیز سے منع نہیں کیا، منع بالکل نہیں کیا۔ اور الحمدللہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں فیس بک پہ، وہ جانتے ہیں کہ میں ایک بڑا زندہ دل بندہ بھی ہوں دنیاوی طور پہ، میں دنیا کی زینتیں بھی بڑی انجوائے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ۔
وہ یہ کہتا ہے کہ بس نا مجھے نہ بولو، ٹھیک ہے جی؟ تو اب اللہ کو کا شکر ادا کرنے کا صرف یہی نہیں ہوتا کہ جناب تسی کڑائی کھا کے تے کیا الحمدللہ، یہ کوئی شکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو تعریف ہو گئی. ہاں، وہی نا، ٹھیک ہے؟ وہ تو اصل چیز آپ کو عمل سے ثابت کرنی بے ہوگی، شک. ٹھیک ہے؟ عملی طور پہ تو میں یہ کہوں گا کہ جی سب کو اپنے ارد-گرد کے لوگوں کے پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے نا دل نرم کر لیں بس۔ اور نرم دل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جنت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل چڑیوں چڑیوں کی کی طرح طرح ہوں ہوگا گے۔ ایسے. تو میرا میسج یہ ہے کہ آپ اپنا صرف دل نرم کر لیں، لوگوں سے ناراضگیاں، قطع رحمی، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے قصور معاف کریں۔ ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا آیت مبارکہ، تو یہ سورہ نور میں ہی، تو میں یقین مانیں کہ اسٹن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو قصور معاف کر دیا کرو، تو تم نہیں چاہتے کہ تم چاہو گے نہیں کہ تمہارے قصور بھی وہ معاف کرے؟ اتنا کلیئر میسج ہے یہ، اتنا کلیئر میسج ہے کہ بھائی صبح شام دعائیں مانگتے ہو، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں مغفرت کر دے، ہمارے بڑوں ہی کر دے، اور لینی ہے مغفرت تو یہ کرو نا جو وہ کہہ رہا ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ جی دوسروں اپنے جس طرح حضرت شاید عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خوش رہنے کے ضروری ہے کہ انسان اپنے ساتھ ایک خوش نما قبرستان تیار رکھے، جس میں وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کی کوتاہیاں، کولیگز کی دفن کرتا رہے، درگزر کرے۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. اور یہ بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ دل کو جہاں تک ہو سکے نرم رکھیں، اور لوگوں کے ساتھ محبت اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پیار سے پیش آئیں، اور یہی زندگی کا مقصد ہے. اور اس خوبصورت پیغام کے ساتھ پیارے لوگوں، آپ کا میزبان اعجاز طاہر آپ سے اجازت چاہے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کے لیے پھر دوبارہ کسی مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.